تمام سینئر شعراء کی اجازت سے ایک نظم آپ کی توجہ درکار ہے تھوڑی سی دوستو. سنا ہے وہ اداس ہے، سنا ہے وہ اداس ہے، اسے کہو کبھی بھی تیرگی میں ڈوبنے لگے، کبھی بھی ٹوٹ کر گرے، کبھی بھی ہار کر گرے، تو میری نظم تھام کر گلے لگا لیا کرے. سنا ہے وہ اداس ہے، اسے کہو کبھی بھی تیرگی میں ڈوبنے لگے، کبھی بھی ٹوٹ کر گرے، کبھی بھی ہار کر گرے، تو میری نظم تھام کر گلے لگا لیا کرے. کہ اس میں زندگی کے عام دکھ تو کیا، یہ رائے گانی حیات بھی کبھی کسی کو رائے گاں نہیں ملی. اسے کہو کہ رو چکے تو دیکھ لے، میری نظر سے کائنات کے فسوں کو کھوج لے، تو سوچ لے کہ منظروں کو کیا ہوا. کسی نے اس کے نام پر زماں مکاں پلٹ دیے، فلاسفہ کے ذہن میں بنے قدیم زاویوں کے نقش تک الٹ دیے. کسی نے ان فضاؤں میں، خلا میں کہکشاؤں میں، محیب راستوں کے سورجوں پہ اس کا نام ثبت کر دیا. کسی نے اس کے راستوں میں سرخ پھول بھر دیے، کسی نے اس کے نام کے دیے جلا کے طاقچوں میں رکھ دیے، ابھی بھی وہ اداس ہے. کسی نے اس کے نام کے دیے جلا کے طاقچوں میں رکھ دیے، ابھی بھی وہ اداس ہے. اسے کہو کہ اب بھی تیرگی میں ڈوبنے لگے، ابھی بھی ٹوٹ کر گرے، ابھی بھی ہار کر گرے، تو میری نظم تھام کر گلے لگا لیا کرے. ایک نظم رائگانی. میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے، میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے. تجھے رائگانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پر ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پر ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا، قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے، وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن دھنک دن تنک دن دھنا دن بہم چل رہے تھے. قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے، وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن دھنک دن تنک دن دھنا دن بہم چل رہے تھے. قدم چل رہے تھے، قدم جو مسلسل لگر چل رہے تھے، تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. قدم جو مسلسل لگر چل رہے تھے، تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی. کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے. کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے. کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا. کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے. کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پر سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے. کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پر اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹے جیومیٹری کو جنم دے سکیں. اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں جیومیٹری کو جنم دے سکیں. اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے، میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے،
اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پر کہیں ہے، مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے، مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے۔ تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے، ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے۔ یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں، یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں، کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زماں میں، ہر ایک علم و فن میں، ہر ایک داستاں میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے۔ تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے، تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے۔ اس نظم کا دوسرا حصہ وہ خاصا طویل ہے، اس کا میں صرف آخری حصہ سنا۔ دوسرا جو بات گنتی کے کچھ دنوں سے شروع ہوئی تھی، جو بات گنتی کے کچھ دنوں سے شروع ہوئی تھی، وہ سالہ سال تک چلی ہے، کئی زمانوں میں بٹ گئی ہے۔ میں ان زمانوں میں لمحہ لمحہ تمہاری نظروں کے بن رہا ہوں، میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں، میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں۔ مجھے زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ رائے گانی مبالغہ ہے، بھلا تمہاری جدائی کا دکھ زماں مکاں کو ہلا رہا ہے، بھلا ریلیٹیوٹی کی سائنس کسی کے مڑنے سے منسلک ہے۔ انہیں بتاؤ تمہارے جانے کا دکھ اٹھا کر فقط اکیلا وہ میں نہیں تھا جو ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا، تمہارے جانے کے کچھ دنوں میں ہمارا ہاکنگ بھی مر گیا تھا، تمہارے جانے کے کچھ دنوں میں ہمارا ہاکنگ بھی مر گیا تھا، اور اس کی تھیوری کے کالے گڑھے جنہیں ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں دیکھنا تھا، وہ میرے چہرے پہ پڑ گئے ہیں، وہ میری آنکھوں میں گڑ گئے ہیں، وہ میری آنکھوں میں گڑ گئے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد سب کچھ ہی ایک 80 کے زاویے پر پلٹ گیا ہے، کہ میرا ہونا تمہارے ہونے سے منسلک تھا، تمہاری آنکھوں کی روشنی تھی تو میں بھی دنیا میں ہو رہا تھا، تمہارے لہجے کے سر ملے تھے تو میں بنا تھا، تمہارے ہاتھوں کا لمس ہاتھوں کو مل رہا تھا تو دیکھتا تھا ہمارے ہاتھوں میں ایٹموں کے دفع کی قوت کشش میں کیسے بدل رہی ہے، تمہارے ہاتھوں کا لمس ہاتھوں کو مل رہا تھا تو دیکھتا تھا ہمارے ہاتھوں میں ایٹموں کے دفع کی قوت کشش میں کیسے بدل رہی ہے۔ پر اب تمہاری نظر کہیں ہے، تمہارا لہجہ بھی اب نہیں ہے، تو تم بتاؤ میں کس طریقے سے اپنی ہستی کو نیستی سے جدا کروں گا۔ میں دنگ آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھتا ہوں اور اپنے ہونے کی کوئی علت تلاشتا ہوں، عجیب طرح کا بے نشاں بے مقام دکھ ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے تھے یہ رائے گانی ہے، رائے گانی تمام صدیوں کا خام دکھ ہے، میں اب حقیقت سمجھ رہا ہوں تمام دکھ تھا تمام دکھ ہے، میں اب حقیقت سمجھ رہا ہوں تمام دکھ تھا تمام دکھ ہے۔ تمہیں بتاؤں کسی کے ہونے کا کوئی مقصد کوئی معنی کہیں نہیں ہے، اگر تو نیچے نہیں مرا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کریں گے زمین پہ رہ کے، پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے، جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے، پلے بڑھیں گے، لڑے مریں گے، پھر ان کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے۔ یہ کیا تماشائے ہاؤ ہو ہے، یہ زندگی ہے تو آخ تو ہے۔ یہ کیا پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے، جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے، پلے بڑھیں گے، لڑے مریں گے، پھر ان کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے۔ یہ کیا تماشائے ہاؤ ہو ہے، یہ زندگی ہے تو آخ تو ہے۔ ایک حافظ بھائی نے ایک نظم کا کہا ہے کہ میں عموماً مشاعروں میں نہیں پڑھتا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ صبح ہونے لگی ہے، صبح ہونے لگی ہے، مگر اپنے بستر میں وہ بے خبر اب بھی بے سود پڑی ہے۔ صبح ہونے لگی ہے مگر اپنے بستر میں وہ بے خبر اب بھی بے سود پڑی ہے، اسے کیا خبر ہے کہ 2 لاکھ سالوں سے چلتی ہوئی
एंड्रोमेडा के कुछ सूरजों की शुआएं जमी पर पहुंचकर हमारी शुआओं में शामिल हुई हैं तो इस सुबह का चेहरा रोशन हुआ। उसे क्या खबर है कि 2 लाख सालों से चलती हुई एंड्रोमेडा के कुछ सूरजों की शुआएं जमी पर पहुंचकर हमारी शुआओं में शामिल हुई हैं तो इस सुबह का चेहरा रोशन हुआ है। ये 2 लाख सालों का लंबा सफर जिसमें हम सेपियंस जंगलों के अंधेरों में बढ़ते हुए अपने कज़नों की किस्मत के रब बन गए, उनसे इतना लड़े उनकी नापैदगी का सबब बन गए, उनसे इतना लड़े उनकी नापैदगी का सबब बन गए, उनके कज़नों अपने कज़नों की किस्मत के रब बन गए, उनसे इतना लड़े उनकी नापैदगी का सबब बन गए। इतने सालों में हम गार से झोंपड़ी, झोंपड़ी से कबीलों की सूरत बटे और कबीलों से शहरों में ढलने लगे हैं। ये 2 लाख सालों का लंबा सफर, इतने सालों में हम गार से झोंपड़ी, झोंपड़ी से कबीलों की सूरत बटे और कबीलों से शहरों में ढलने लगे हैं। ये 2 लाख सालों से चलती हुई रोशनी इस जमीन पर पड़ी है। इस जगह से मुझे नज़म जरा भूल गई है। हाँ मैं देख आप तब तक तालियां बजा दें। ये 2 लाख सालों से चलती हुई रोशनी इस जमीन पर पड़ी है तो दुनिया की ऐन उस जगह पर जहां उसका घर है वहां सुबह बनने लगी है। ये 2 लाख सालों से चलती हुई रोशनी इस जमीन पर पड़ी है तो दुनिया की ऐन उस जगह पर जहां उसका घर है वहां सुबह बनने लगी है। जमीन पर किसी दिन की पहली घड़ी है, जमीन पर किसी दिन की पहली घड़ी है, जमीन घूम कर अपने बाबा की जानिब मुड़ी है। जमीन पर किसी दिन की पहली घड़ी है, जमीन घूम कर अपने बाबा की जानिब मुड़ी है, मगर अपने बिस्तर में वो बेखबर अब भी बेसुध पड़ी है। एक आखिरी गजल के चंद अशार और हाँ 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 एक नज़्म है, हाफिज़ भाई ने कहा वो सुन। इस नज़्म पे आपकी मुझे तवज्जो दरकार है, ये सुनने से ताल्लुक़ रखती है, तो दाद बेशक दे ना दे बस सुन लीजिए तसल्ली से। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा क्राउड है, बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है। मैं अजीब तरह की नज़में लिखता हूँ तो बहुत कम ऐसा होता है कि क्राउड, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लिखा हुआ ज़ाया नहीं जा रहा होता, आप परसीव कर रहे होते हैं। तो हाफिज़ भाई के हुक्म पर एक नज़्म और है, देखिएगा। इस नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी। दिल में लावा है जो भी जो अंगार है आज बेकार है, जल रहा है जो सीने में नोहा लिए एक फनकार है वो भी बेकार है। पूछने को भला कोई है भी सही, कोई 28 बरस यूं ही जीता रहा, 224 मिलियन से ज्यादा दफा सांस खींचा गया, 224 मिलियन से ज्यादा दफा सांस खींचा गया, हर तनफ्फुस पे माने की तफहीम का जख्म नोचा गया, खूब सोचा गया। 224 मिलियन से ज्यादा दफा सांस खींचा गया, हर तनफ्फुस पे माने की तफहीम का जख्म नोचा गया, खूब सोचा गया। एक जर्रे को देखें तो मौजूद है और ना देखें तो मौजूद कुछ भी नहीं। एक जर्रे को देखें तो मौजूद है और ना देखें तो मौजूद कुछ भी नहीं। कायनातों को देखें तो मरबूत है और क्वांटम में मरबूत कुछ भी नहीं। कायनातों को देखें तो मरबूत है, एक जर्रे को देखें तो मौजूद है और न देखें तो मौजूद कुछ भी नहीं। कायनातों को देखें तो मरबूत है और क्वांटम में मरबूत कुछ भी नहीं। हस्त है ही नहीं और क्वांटम में मरबूत कुछ भी नहीं। हस्त है ही नहीं, नीस्त ही नीस्त है, कोई ला ना इला ना ही क्यों और ना क्या, सिर्फ तशकीक है, सब कहां ठीक है। हस्त है ही नहीं, नीस्त ही नीस्त है, कोई ला ना इला ना ही क्यों और ना क्या, सिर्फ तशकीक है, सब कहां ठीक है। चंद मिलियन बरस और जी लेंगे आखिर बिखर जाएंगे, चंद मिलियन बरस और जी लेंगे आखिर बिखर जाएंगे। हमसे पहले भी क्या कुछ नहीं हो चुका, हम भी होमो इरेक्टस हैं, मर जाएंगे। चंद मिलियन बरस और जी लेंगे आखिर बिखर जाएंगे। हमसे पहले भी क्या कुछ नहीं हो चुका,
ہم بھی ہومو اریکٹس ہیں، مر جائیں گے، باقی رہنا بھی ایسا مقدر نہیں، باقی رہنا بھی ایسا مقدر نہیں، کون ہے جس کے کاندھے پہ پتھر نہیں، باقی رہنا بھی ایسا کفیل بھائی آپ کے نام ہے، باقی رہنا بھی ایسا مقدر نہیں، کون ہے جس کے کاندھے پہ پتھر نہیں، ہم بھی سب کی طرح اپنا پتھر پہاڑی پہ لے جائیں گے اور اتر جائیں گے، ہم بھی سب کی طرح اپنا پتھر پہاڑی پہ لے جائیں گے اور اتر جائیں گے۔ خود سے پوچھو ذرا، ہم بھی بے بس نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں، ہم سیسیفس نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں، ہم بھی بے بس نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے، ہم سیسیفس نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بے معنوی زندگی، اس سے پہلے یہ بے معنوی زندگی اور گنجلک تماشے دکھاتی مجھے، ایک گھٹا زندگی کی تمازت میں جھلسے ہوئے شخص پر چھا گئی اور تم آ گئی۔ اس سے پہلے یہ بے معنوی زندگی اور گنجلک تماشے دکھاتی مجھے، ایک گھٹا زندگی کی تمازت میں جھلسے ہوئے شخص پر چھا گئی اور تم آ گئی۔ ایک آتش فشاں دل کی ویرانیوں سے نکل کے کوئی نظم بننے لگا، کوئی کیمیوں کی باتوں سے سر کھینچ کر ایک کلائی کی چوڑی پہ مرنے لگا۔ ایک آتش فشاں دل کی ویرانیوں سے نکل کے کوئی نظم بننے لگا، کوئی کیمیوں کی باتوں سے سر کھینچ کر ایک کلائی کی چوڑی پہ مرنے لگا۔ کہکشاؤں کی پیچیدگی، اپنے ہونے کا ابہام، ذروں کے دوہرے رویوں کی تفہیم، منطق کی گہرائیاں، کتنا کچھ تھا کہ جو دل کے سادہ ورق پر لکھا رہ گیا، اور دل تھا کہ دنیا جہاں چھوڑ کر جس جگہ پر رکا تھا رکا رہ گیا۔